بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے والحدود الاربعۃ او الثلاثۃ فی العقار واسماء اصحابها ونسبتهم الى الجد۔ ذکر الحدود يشترط في دعوى الدار عند ابي حنیفة رحمه الله وان كانت مشهورة، وعندهما لا يشترط اذا كانت مشهورة، ثم ذکر الحدود الثلاثة كاف عندنا خلافا لزفر رحمه الله، فإنه إذا ذكر ثلاثة حدود كما في هذه الصورة فالحد الرابع خط مستقيم آخر. والنسبة إلى الجد قول أبي حنيفة رحمه الله، فإن كان رجلا مشهورا يكتفي بذكره، هذا في دعوى الأعيان، أما في دعوى الدين فلا بد من ذكر الجنس والقدر كما مر. وذكر في الذخيرة أنه إذا كان وزنيا كالذهب والفضة لا بد أن يذكر الصفة بأنه جيد أو رديء، وأن يذكر نوعه نحو بخاري الضرب أو نشفوري الضرب. وإذا صاحت سأل القاضي الخصم عنها، فإن قر حكم أو أنكر وسأل المدعي بينة، فإن أقام قضى عليه، وإن لم يقم يحلفه إن طلبه خصمه، فإن نكل مرة قال لا أحلف أو سكت بلا آفة وقضى بالنكول صح. وعرض اليمين ثلاثا ثم القضاء أحوت، ولا يرد اليمين على المدعي وإن نكل خصمه، فيه خلاف الشافعي رحمه الله، فإن عنده إذا نكل الخصم يرد اليمين على المدعي، وعندنا هذا بدعة، وأول من قضى به معاوية رضي الله عنه وهو مخالف للحديث المشهور۔ یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر جو سب سے پہلا مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ غیر منقولہ اشیاء کا اگر دعویٰ کیا جائے تو اس کے اندر کن اشیاء کا ذکر کرنا ضروری ہے، یعنی اس میں کیا شرائط ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی زمین پلاٹ وغیرہ کا دعویٰ کیا جائے تو اس کے اندر اس کی چاروں طرف کی حدود کو یا تین طرف کی حدود کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جو مالک ہیں ان کے نام بھی ذکر کرنا، اور وہ جو مالک ہیں ان کے دادا کی طرف بھی ان کی نسبت کرنا، یعنی تام اور مکمل نسبت کو ذکر کرنا۔ یہ تین چیزیں انہوں نے اس کے اندر ذکر کی ہیں، جس میں کچھ اختلافات بھی ہیں، آگے شرح کے اندر انشاءاللہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے حدود اربعہ، یعنی چاروں طرف کی حدود یا تین طرف کی حدود وہ ذکر کی جائے۔ اس کے ساتھ جو مالک ہے اس زمین کا، ایک ہے یا ایک سے زائد ہے، ان کے نام ذکر کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ان کے جب مالک کا نام ذکر کیا جائے تو اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف بھی کی جائے، یعنی صرف والد تک اس کا نسب بیان کرنا یا والد کی طرف نسبت کر کے اکتفا کر لینا یہ درست نہیں ہوگا، اس کے دادا کو بھی اس کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کچھ مزید مسائل بھی ہیں اور جو ائمہ کا اختلاف ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ والحدود الاربعۃ او الثلاثۃ فی العقار، یشترط ذکر الحدود الاربعۃ او الثلاثۃ فی العقار، کہ جب زمین یعنی عقار پلاٹ کوئی بھی ایسی جگہ جس پر دعویٰ کیا جائے تو اس کی چاروں طرف کی حدود کو بیان کرے یا پھر تین طرف کی حدود کو بیان کرے۔ واسماء اصحابها، اور جو اس کے مالک ہیں ان کے نام بھی ذکر کرے، ونسبتهم الى الجد، اور دادا کی طرف ان کی نسبت بھی کرے۔ ذکر الحدود يشترط في دعوى الدار عند ابي حنيفة رحمه الله وان كانت مشهورة، وعندهما لا يشترط اذا كانت مشهورة۔ یہ پہلا اختلاف ہے ائمہ حنفیہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر اس زمین کی جو حدود ہے وہ مشہور ہو یا نہ ہو، طے ہو یا نہ ہو، کوئی بھی صورت ہو، ہر صورت کے اندر اس کی جو حدود ہے اس کو ذکر کرنا ضروری ہوگا، بیان کرنا ضروری ہوگا۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ اگر ایسا پلاٹ ہے کہ جو معروف ہے، مشہور ہے، تو وہاں پر اس کی جو چاروں طرف کے حدود ہیں اس کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک گلی کے اندر مختلف گھر ہیں، لیکن ان گھروں کے بیچ میں ایک پلاٹ خالی ہے۔ اب وہ جگہ تو طے ہے، معروف ہے، اس کے حدود اربعہ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی جو چاروں طرف کی حدود ہے اس کو ذکر کرنا ضروری ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات، متن میں بھی آپ نے دیکھا کہ الحدود الاربعہ او الثلاثہ، چار یا تین حدود ذکر کرنا، تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں ثم ذکر الحدود الثلاثہ کاف عندنا،
ہمارے نزدیک یعنی ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین کے نزدیک اگر 3 حدود بھی ذکر کر دی جاتی ہیں تو یہ بھی کافی ہے، چوتھی حد نہ بھی ذکر کرے تو کوئی اس میں قباحت نہیں، یا اس سے کوئی مسئلے کی جو صورت ہے یا دعویٰ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خلافاً لزفر رحمہ اللہ، امام زفر رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔ فإنه إذا ذكر 3 حدود كما في هذه الصورة فالحد الرابع خط مستقيم، وہ فرماتے ہیں کہ جب 3 طرف کے حدود کو ذکر کیا ہے جیسا کہ اس صورت میں، مشارع رحمہ اللہ نے صورت کی طرف نسبت تو کی ہے لیکن شاید جو صورت انہوں نے بنائی تھی وہ محفوظ نہ ہو سکی، نیچے حاشیے کے اندر اس صورت کو قائم کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، انشاءاللہ حاشیے میں اس ساری تفصیل کو پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر 3 طرف کی حدود بتا دی جائیں فالحد الرابع خط مستقیم آخر، چوتھی جو صورت ہے وہ ایک سیدھی لائن ہی بنے گی۔ نیچے حاشیے کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، اس کو دیکھیے۔ خلافاً لزفر، یہ حاشیہ فی المقام نظر و تحقیق، فرماتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے، جو بات ہوئی ہے، اس کے اندر سوچنے کی، فکر کرنے کی گھڑی ہے، فکر کرنے کا مقام ہے۔ وهو ان زفر رحمہ اللہ یقول، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب ان یذکر الحد الرابع لتزول الجہالۃ بالکلیۃ، کہ چوتھی جو حد ہے اس کو بھی ذکر کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تاکہ کلیتاً اصلاً بالکل ہی اس کی جہالت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، ولا یشتبہ الامر، اور کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔ ونحن نقول، اور ہم یہ کہتے ہیں الطرف الرابع انما هو خط ابتدائها من منتهى جانب وانتهاؤها الى منتهى جانب آخر، فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چوتھی جو لائن ہے یا چوتھا جو خط ہے یا چوتھی جو حد ہے وہ دونوں طرف کی جو حدود ہے، ایک کی ابتدا ہے اور دوسرے کی انتہا ہے۔ فیتصور بتصور النقطتین من منتهى الجانبین، دونوں جانب سے اس کے نقطے موجود ہیں، اس میں ایک لمبی لائن لگانی ہے، ولا يحتاج الى ذکرها، تو اس کو اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لکونها مذکورۃ بالضرورۃ، کیونکہ وہ بغیر بیان کیے بھی واضح ہے۔ لیکن البصیر فی الامور یعلم، لیکن جس کو ان کاموں کی سمجھ ہے، بصیرت حاصل ہے، وہ جانتا ہے ان الطرف لا يخلو من 3 احوال، کہ یہ جو چوتھی جانب ہے اس میں 3 قسم کے احوال ہو سکتے ہیں۔ لأن جانبی الطرف الاول اما تطول مساویتا، کیونکہ جو طرف اول ہے یعنی پہلی لائن ہے وہ یا تو لمبی ہوگی اور برابر ہوگی۔ فیتصور فی منتہی خط مستقیم بهذه الصورہ، یہ جو نیچے صورت دی ہے اس کا خط یوں بنے گا، دیکھیے یہ طرف اول ہے اور یہ اس کی بائیں جانب ہے اور یہ اس کی دائیں جانب ہے، اب دائیں اور بائیں جانب دونوں برابر ختم ہو رہی ہیں، تو یہاں پر لامحالہ ایک ہی چوتھی صورت ہی باقی رہتی ہے۔ یہاں پر اگر نہ بھی ذکر کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ چوتھی صورت خود بخود طے ہے، جو کہ حنفیہ کا قول ہے۔ لیکن امام زفر رحمہ اللہ جو بات کرتے ہیں اس کی آنے والی 2 صورتوں میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں او تطول متفاوتا فیخط بینہما خطا محرفا وصورتها هذه، یا پھر ان میں سے چھوٹی بڑی لائنیں ہوں گی۔ اب چھوٹی بڑی لائنوں کے اندر تو سیدھی لائن تو نہیں لگتی، یہاں سے یوں تو ہم نے جانا نہیں ہے، اس کے اندر تو ہمیں یوں ٹیڑھی اس کی حد قائم کرنی پڑے گی، تو یہ 2 صورتیں بنتی ہیں۔ تیسری جو صورت ہوگی وہ نیچے دیکھیے، اس میں فرماتے ہیں او یخط خطا منحنیا علی هذا الخط، یا پھر جو اس کی لائن ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی سی ہوگی۔ ٹیڑھی یہ صورت نیچے اس کی مکمل نہیں آئی، ادھر حقیقت جو صورت تھی نا اس کی وہ یوں تھی ایسے، اور جو بیچ میں لائن بننی ہے وہ یوں ٹیڑھی میڑھی یہاں سے، یعنی ہم اس کو بالکل سیدھا اس طرح نہیں لے جائیں گے، یہ جو تیسری لائن ہے یہ یوں ٹیڑھی میڑھی ہوگی، ایسے سیدھی نہیں ہوگی، یہاں سے ادھر چلی گئی اور اس کے بعد ایسے ہی یہاں سے ادھر آ گئی، ادھر سے اوپر چلی گئی، تو یہ مختلف قسم کی یعنی اس طرح کی بھی صورت قائم ہو سکتی ہے، تو اس طرح کی مختلف صورتیں بھی اس کی قائم ہو سکتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں فأنت بعد النظر على يقين لا حاجة في الأولين أن يذكر حدا رابعا، پہلی اور جو دوسری صورت ہے یہ صورت آ رہی ہے، اس کے اندر اگر وہ حد رابع نہیں بھی ذکر کرتا، چوتھی حد نہیں بھی ذکر کرتا تو ضرورت باقی نہیں ہے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نیچے والی صورت ہے اس کے اندر تو وضاحت اور بیان ضروری ہے، چوتھی صورت اس کو ضرور بیان کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ سیدھی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے خط کھینچ لیا یا یہاں سے سیدھا خط کھینچ لیا، مختلف جگہوں سے اس کی مختلف قسم کے زاویے قائم ہوں گے۔
بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ جہاں پر چوتھی جو حد ہے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، خود ہی وہ طے ہو جاتی ہے، وہاں پر اگر 3 حدیں بھی بیان کر دیتا ہے وہی کافی ہیں. لیکن جہاں پر زمین کا خط رابع جو ہے یا حد رابع جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے، بلکہ اس میں تھوڑا ٹیڑھا پن ہے یا اس میں تھوڑا آگے پیچھے ہوتی ہے زمین یا جگہ، تو وہاں پر چوتھی جو اس کی سائڈ ہے یا طرف ہے اس کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے. واپس سبق کی طرف لوٹتے ہیں. فَإِنَّهُ إِذَا ذَكَرَ، یہ ائمہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ جب اس نے 3 حدود ذکر کر دی ہیں کما فی هذه السورہ، جیسا کہ اس صورت میں، یہ صورت نیچے موجود ہے، الطرف الاول، یہ جو ہے یہ اس کے اندر السورۃ الاولی اس کا بیان ہے. تو اس کے اندر اگر 3 اس نے جہاد ذکر کر دی ہیں، فالحد الرابع خط مستقیم آخر، چوتھی جو صورت ہے وہ سیدھا خط ہی ہے، تو اس لیے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ بھی بیان کرے تو وہ طے شدہ ہے. آگے تیسری چیز تھی کہ دادا کی طرف نسبت کرنا. فرماتے ہیں والنسبۃ الی الجد قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، دادا کی طرف نسبت کرنا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے. فإن كان رجلا مشهورا يكتفي بذكره، اگر وہ مشہور آدمی ہے تو پھر صرف اس کو ہی ذکر کر دینا کافی ہے، دادا کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. هذا في دعوى الاعیان، یہ تفصیلات تھی اعیان کے دعویٰ میں، عینی چیز کے دعویٰ میں. اما فی دعوى الدین فلا بد من ذکر الجنس والقدر كما مر، البتہ اگر دین کا دعویٰ ہے تو اس کے اندر جنس اور قدر کا ذکر کرنا ضروری ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس کو بیان کر چکے ہیں، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. وہی تصح بذکر شیء علم جنسه وقدره هذا في دعوى الدین، اس کی طرف مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے. فرماتے ہیں وذکر فی الذخیرۃ، ذخیرۃ الفتاوی، اس کے اندر ایک جزئی موجود ہے، انه اذا كان وزنيا كالذهب والفضة لا بد ان يذكر الصفة بانه جيد او رديء وان يذكر نوعه نحو بخاری الضرب او نشافوری الضرب. فرماتے ہیں کہ اگر چیز وزنی ہے، جیسے سونا چاندی ہے، موزونی چیزوں میں ہے، تو اس کی صفت کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ وہ جید ہے یا ردی ہے، عمدہ ہے، اعلیٰ کوالٹی کی ہے یا لو کوالٹی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نوع کو بھی بیان کرے کہ وہ بخاری طرز پر ڈھالا گیا ہے، بخاری ٹیکسٹائل سے اس کو بنایا گیا ہے، یا پھر نیشاپور کا ڈھالا ہوا وہ سکہ ہے، اس کی طرز کا بنایا ہوا سکہ ہے. تو یہ تو تھا بیان کہ اگر دعوی عقار ہے تو اس کے اندر دعویٰ کیسے کیا جائے گا، دعوی دین کے اندر کن چیزوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، اور وزنی چیزوں کے اندر کن چیزوں کو ذکر کرے گا، ان کا بیان گزر گیا. اس کے بعد جو ہمارا اگلا عنوان ہے مسئلے کا وہ یہ ہے کہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے وہ 4 طریقوں سے ہی ہو سکتا ہے، یعنی ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ سے ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. وہ 4 طریقے کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا صحت، جب دعویٰ صحیح ہوگا. ما سبق میں جتنی شرائط بیان کی ہے وہ ساری شرائط دعویٰ کی موجود تھیں. اب اس کے بعد اگلا کام یہ ہے سأل القاضی الخصم عنہا، قاضی فریق مخالف سے یعنی مدعا علیہ سے اس کے بارے میں پوچھے گا. فإن أقر حكم، یہ پہلا طریقہ ہے قاضی کے فیصلے کا، کہ اگر تو وہ اقرار کر دیتا ہے کہ مدعی کا بیان ٹھیک ہے، مدعی کی بات ٹھیک ہے، مثلا اس نے جو زمین کا دعویٰ کیا وہ اپنے دعوے میں درست ہے، قاضی فیصلہ کر دے گا کہ مدعا علیہ مدعی کو زمین واپس کرے. یہ پہلا طریقہ تھا. دوسرا او انکارا، اس نے انکار کیا کہ مدعی جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے. اب قاضی کیا کرے گا؟ سأل المدعی بینتہ، قاضی مدعی سے بینہ طلب کرے گا کہ بھئی گواہ لاؤ کہ یہ زمین تمہاری ہے، یہ جو دعویٰ تم نے کیا ہے تم اس میں سچے ہو. اب یہ دوسری صورت تھی. فإن اقام، اگر وہ بینہ قائم کر دیتا ہے، قضا علیہ، قاضی ضرور لازماً اس کا فیصلہ کر دے گا، یعنی مدعی کے خلاف فیصلہ کر دے گا، اس لیے کہ جب قاضی کے ہاں بات کو گواہی سے ثابت کر دیا جائے تو یہ ایسی مضبوط بنیاد ہوتی ہے، یہ ایسا مضبوط معاملہ ہو جاتا ہے کہ قاضی کے لیے اس میں فیصلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور قاضی اس میں تاخیر نہیں کر سکتا. 3 جگہوں پر بینہ سے دعویٰ ثابت ہونے کے بعد بھی تاخیر کر سکتا ہے. ایک یہ کہ رشتہ داروں کا کوئی معاملہ تھا اور ان سے آپس میں صلح کرنے کی کوئی امید ہے کہ آپس میں صلح کر لیں گے، یا پھر مدعی خود ہی کہہ لے کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دی جائے، تھوڑے عرصے بعد اس کا فیصلہ کر دیا جائے، یا پھر قاضی جو ہے وہ اس کو شک ہو جائے اس بینہ میں اور جو مدعی نے دعویٰ کیا ہے اس کے اندر، تو پھر وہ اس کو مؤخر کر سکتا ہے. لیکن اگر ان تینوں امور میں سے کوئی امر بھی نہیں پایا جاتا تو قاضی فوراً فیصلہ کرے گا. بینہ قائم کرنے کے بعد تاخیر قاضی کے لیے درست نہیں ہے. تو یہ 2 طریقے ہو گئے، مدعی کا اقرار کر لینا
یا پھر جب اس مدعی نے اقرار نہیں کیا تو مدعی نے بینہ سے چیز کو ثابت کر دیا. وَإِن لَمْ يُقِمْ، اگر وہ بینہ قائم نہیں کرتا، يُحَلِّفُهُ إِن طَلَبَهُ خَصْمُهُ، قاضی وہ قسم اٹھوائے گا مدعا علیہ سے اگر مدعی نے اس کا مطالبہ کیا. یعنی مدعی نے کہا کہ میں بینہ نہیں لا سکا یا نہیں لا سکتا، مدعا علیہ سے قسم لے لی جائے تو مدعا علیہ سے قسم اٹھوائی جائے گی. اگر تو وہ قسم اٹھا دیتا ہے تو مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، مدعی کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. فَإِن نَكَلَ مَرَّةً، چوتھی صورت، اگر مدعا علیہ نے قسم سے انکار کر دیا، اے قال لا احلف، اس نے کہا میں قسم نہیں اٹھاتا ہوں، او سکت بلا آفت، یا قاضی کے قسم اٹھانے پر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی آفت کے، عذر تو نہیں، بغیر کسی آفت کے، مثلا گونگا بہرا نہیں ہے، وہ رک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر قضا بالنکول صحا، قاضی وہ اس کے قسم نہ اٹھانے کی وجہ سے مدعی کے حق میں فیصلہ کر دے گا. یہ چوتھی صورت تھی کہ اگر وہ انکار کرتا ہے، قسم نہیں اٹھاتا، تو پھر بھی مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. بلا آفتن کی جو قید لگائی ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر سوچنے کے لیے وہ تھوڑا تاخیر کرتا ہے، چونکہ قسم ایک بڑا معاملہ ہے تو اس کی خاموشی کو اس کا انکار نہیں سمجھا جائے گا. تو یہ تھی 4 صورتیں. سب سے پہلے مدعا علیہ اگر اقرار کر لیتا ہے تو مدعی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. دوسری صورت، اگر وہ اقرار نہیں کرتا، انکار کرتا ہے، تو پھر مدعی سے کہا جائے گا کہ گواہ لاؤ، بینہ لاؤ. اگر وہ بینہ نہیں لا سکتا اور کہتا ہے کہ مدعا علیہ سے قسم لے لی جائے، تو پھر مدعا علیہ کو مکلف بنایا جائے گا قسم اٹھانے کا. تو قسم اٹھائے گا تو مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر قسم نہیں اٹھاتا تو پھر مدعی کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اگر قسم کا بیان ہے، وعرض الیمین ثلاثا ثم القضاء احوط، احتیاط یہ ہے کہ 3 مرتبہ اس کو قسم اٹھانے کا کہا جائے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا تو اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے گا. تو اس لیے 3 بار اس کو کہا جائے قسم اٹھانے کا، اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر فیصلہ کر دیا جائے. یہ تو تھا دوسرا آج کا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بینہ اور یمین 2 چیزوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. کہ مدعی اگر بینہ نہیں لا سکا اور مدعا علیہ قسم بھی نہیں اٹھا رہا تو مدعی سے قسم نہیں لی جائے گی. اور ایسے ہی اگر مدعی کے پاس ایک بینہ ہے، ایک گواہ ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک بینہ کے ساتھ ایک قسم لے لی جائے تاکہ وہ ایک گواہ کے قائم مقام ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. مدعی کے وظائف میں بینہ ہے، مدعا علیہ کے وظائف اور ذمہ داری میں قسم ہے. مدعی وہ قسم نہیں اٹھا سکتا اور مدعا علیہ جو ہے اس کی بینہ قبول نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ بینہ گواہ لانا یہ مدعی کا وظیفہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ نہیں لاتا تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی. فرماتے ہیں وَلَا يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي وَإِنَّكَ لَخَصْمُهُ، کہ مدعی سے قسم نہیں اٹھائی جائے گی، اس پر قسم نہیں پیش کی جائے گی اگرچہ اس کا جو فریق مخالف ہے، مدعا علیہ ہے، وہ انکار ہی کیوں نہ کر دے قسم سے. فیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے. فإن عنده إذا نكل الخصم يرد اليمين على المدعي، وہ فرماتے ہیں کہ اگر فریق مخالف انکار کرتا ہے مدعی سے قسم لی جائے گی. ان کی دلیل اس معاملے کے اندر وہ جعفر بن محمد رحمہ اللہ کی حدیث ہے کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اور ایک گواہ کے ساتھ مدعی کے حق میں فیصلہ کیا ہے. یہ صرف امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب نہیں ہے بلکہ بقیہ دونوں ائمہ کا بھی یہی مذہب ہے. امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے. ہماری جو دلیل ہے وہ پہلے آپ سے عرض کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، وعندنا ہم یہ کہتے ہیں ھذا بدعۃ، یہ نیا کام ہے. بدعت سے مراد بدعت اصطلاحی نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت اصطلاحی تو لعنت کا موجب ہے، اور یہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے اور ایک صحابی کا عمل بھی ہے جیسا کہ شرح میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ اس معاملے میں حدیث بھی پائی جاتی ہے. یہ بدعت لغوی ہے، یعنی امر جدید ہے، نیا کام ہے. وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ معاویہ رضی اللہ عنہ، پہلا جو فیصلہ اس کے ساتھ کیا ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ، اور یہ حدیث مشہور کی مخالف ہے. حدیث مشہور وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی ہے
کہ ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ مشہور ہے اور جو ائمہ ثلاثہ کی دلیل ہے وہ خبر واحد ہے. اور اصول فقہ کے اندر حنفیہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر خبر واحد وہ حدیث مشہور سے معارض ہو تو حدیث مشہور پر عمل کیا جائے گا، خبر واحد کو ترک کر دیا جائے گا. تو یہ آج کے 3 مسئلے تھے جو اس ویڈیو کے اندر ہم نے پڑھ لیے. بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.